حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنی ترمذی حدیث نمبر 1۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز بغیر وضو کے قبول نہیں کی جاتی اور نہ صدقہ حرام مال سے قبول کیا جاتا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں اس باب میں یہ حدیث سب سے صحیح اور حسن ہے۔ اس باب میں ابو الملیہ کے والد اسامہ ابو ہریرہ اور انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی احادیث آئی ہے۔ سنی ترمذی حدیث نمبر 3۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کی کنجی وضو ہے اور اس کا ترجمہ صرف اللہ اکبر کہنا ہے، اور نماز میں جو چیز حرام تھی وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے سے ہی حلال ہوتی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں اس باب میں یہ حدیث سب سے صحیح اور حسن ہے۔ عبداللہ بن محمد بن عقیل صدوق ہیں۔ بعض اہل علم نے ان کے حافظ کے تعلق سے ان پر کلام کیا ہے۔ میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ احمد بن جبل، اسحاق بن ابراہیم بن راہویہ اور حمدی عبداللہ بن محمد بن عقیل کی روایت سے ہیبت پکڑتے تھے اور وہ مقارب الحدیث ہیں۔ اس باب میں جابر اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی احادیث آئی ہے۔ سنی ترمذی حدیث نمبر 4۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز جنت کی کنجی ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ سنی ترمذی حدیث نمبر 5۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے پخانے میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث والخبائث۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں ناپاکی سے اور ناپاک شخص سے یا ناپاک جنوں سے اور ناپاک جنیوں سے۔ شہاب کہتے ہیں عبدالعزیز نے دوسری بار اللہم انی اعوذ بکا کے بجائے اعوذ باللہ کہا۔ سنی ترمذی حدیث نمبر 7۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے وقت جب پخانے سے نکلتے تو فرماتے، غفرانک، یعنی اے اللہ، میں تیری بخشش کا طلبگار ہوں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اس باب میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث معروف ہے۔ سنی ترمذی حدیث نمبر 8۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو پخانہ یا پیشاب کے وقت قبلے کی طرف منہ نہ کرو اور نہ پیٹھ، بلکہ منہ کو پورب یا پشچم کی طرف کرو۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں ہم شام آئے تو ہم نے دیکھا کہ پخانہ قبلہ رخ بنائے گئے ہیں تو قبلہ کی سمت سے ترچھے مڑ جاتے اور ہم اللہ سے مغفرت طلب کرتے۔ امام ترمذی کہتے ہیں اس باب میں عبداللہ بن حارث بن جزع زبدی، معقل بن ابی ہاشم، موکل بن ابی موکر، ابو امامہ ابو ہریرہ اور سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی احادیث آئی ہے۔ ابو ایوب کی حدیث اس باب میں سب سے عمدہ اور سب سے صحیح ہے۔ ابو الولید مکی کہتے ہیں ابو عبداللہ محمد بن ادریس شفیق کا کہنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے
کہ پخانہ یا پیشاب کے وقت قبلے کی طرف منہ نہ کرو اور نہ پیٹھ۔ اس سے مراد صرف صحرا میدان میں نہ کرنا ہے۔ رہ بنے بنائے پخانہ گھر تو ان میں قبلے کی طرف منہ کرنا جائز ہے۔ اس طرح اسحاق بن ابراہیم بن روایہ نے بھی کہا ہے۔ احمد بن جبل کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پخانہ یا پیشاب کے وقت قبلے کی طرف صرف پیٹھ کرنے کی رخصت ہے۔ رہا قبلے کی طرف منہ کرنا تو یہ کسی بھی طرح جائز نہیں۔ گویا کہ امام احمد قبلے کی طرف منہ کرنے کو نہ صحرا میں جائز قرار دیتے ہیں اور نہ ہی بنے بنائے پخانہ گھر میں۔ البتہ پیٹھ کرنے کو بیت الخلاء میں جائز سمجھتے ہیں۔ سنی ترمذی حدیث نمبر 9۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ ہم پیشاب کے وقت قبلے کی طرف منہ کریں۔ پھر میں نے وفات سے 1 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کرتے ہوئے دیکھا۔ امام ترمذی کہتے ہیں اس باب میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اس باب میں ابو قتادہ، عائشہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی احادیث آئی ہے۔ سنی ترمذی حدیث نمبر 11۔ ایک روز میں اپنی بہن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کی چھت پر چڑھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ شام کی طرف منہ اور کعبہ کی طرف پیٹھ کر کے قضائے حاجت فرما رہے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔